الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا امام القبلتین۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرورا حامی بے کساں قائد المرسلین احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت والسلام کی بارگاہ گلناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی واجب القدر محترم و محتشم سامعین و ناظرین، بزرگوں، نوجوانوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور پاک محبوب علیہ السلام کی نگاہ رحمت و ناز کا صدقہ اس نئے قمری سال کے پہلے جمعۃ المبارک میں مجھے اور آپ کو اللہ کے حضور مل بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ جل وعلا ہماری حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور جس طرح آج رب کی توفیق سے ہم یہاں موجود ہیں، زندگی کی آخری سانس تک اللہ ہمیں ہر سال ہر دن یہ لمحات نصیب فرمائے۔ محرم الحرام شریف کا یہ پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کی عظمتوں اور قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس مختصر وقت میں آیات بینات اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سہارے گفتگو آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ دعا فرمائیں اللہ مجھے حق کہنے کی، آپ کو حق سمجھنے کی، اور سمجھ کر ہم سب کو یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم بڑا ایک معدب اور قابل تعظیم اور لائق تحسین و تکریم کرانا ہے۔ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم میں کون کون داخل ہے، اس میں کون کون سے نبی علیہ السلام کے رشتے داخل ہیں، یہ ایک بڑا طویل عنوان ہے۔ ابتدائی آیات بینات جو میں نے تلاوت کی ہے اس کے اندر سے بھی یہ بات ثابت ہے، اور اس سے پہلی جو آیت مبارکہ ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اور جو اس کے بعد آیت مبارکہ ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، تو یہ تینوں آیات بینات سورہ احزاب کی 71، 72 اور 73، یہ تینوں آیات بینات نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جملہ ازواج مطہرات کے احکام و مسائل بیان کر رہی ہے۔ تو پتہ چلا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اہل بیت اطہار میں نبی علیہ السلام کی ساری ازواج مطہرات داخل ہیں۔ اہل بیت بنتا ہی تب ہے جب ازواج مطہرات اس میں آ جائیں۔ قرآن پاک سے مثال پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو جب رب نے پاک اسماعیل علیہ السلام کے بعد پیارے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمانا چاہے تو اللہ کا قرآن سورہ ہود کا یہ مقام کہتا ہے اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت،
یہ الفاظ ہیں، سورہ ہود کی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی علیہ السلام کی گھر والیو، جب رب تم پہ اپنی برکتیں، تم پہ اپنی سلامتی نازل فرمانا چاہتا ہے، تمہیں ایک عظیم بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام سے نوازنا چاہتا ہے کہ تم اس پہ تعجب کا اظہار کیوں کرتی ہو؟ تعجب کا اظہار اس لیے تھا کہ عمر مبارک 100 سال سے اوپر ہو چکی ہے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام رب تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمانے تھے، تو آپ نے تعجب کا اظہار کیا۔ تو یہاں پہ اہل بیت خاص طور کے آپ کی اہلیہ کو کہا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی زوجہ محترمہ کو ساتھ لے کر جا رہے تھے تو قرآن کا یہ مقام انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر من اہلہ، تو یہاں پہ بھی اہل سے مراد آپ کی زوجہ ہے۔ تو پتہ چلا اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے اندر نبی علیہ السلام کی جملہ ازواج مطہرات داخل ہے۔ اب ذرا اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیات، اس سے پہلی آیت مبارکہ جو میں نے خطبے کے اندر تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے پاک محبوب علیہ السلام کی جملہ ازواج مطہرات سے خطاب کیا، لیکن یہاں پہ حکم پاک محبوب علیہ السلام کی امت کے لیے، تعلیم کے لیے تھا کہ سرکار کی امت کو تعلیم مل جائے۔ حکم کیا تھا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے نبی علیہ السلام کی گھر والیوں، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، جس طرح زمانہ جاہلیت میں بے پردہ عورتیں باہر نکلا کرتی تھیں۔ اے نبی علیہ السلام کی ازواج، تم ایسا نہ کرنا، اور سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ میرے پاک محبوب علیہ السلام کی مقدس ازواج میں سے کسی کے متعلق، تو اس لیے میں نے پہلے بیان کر دیا کہ یہ حکم تو ان کو ہے، لیکن تعلیم ہماری بیٹیوں کے لیے ہے، ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے ہے، ہماری ازواج کے لیے ہے، کہ ان کو حکم دیا جا رہا ہے چونکہ وہ اولین مخاطبین ہیں، ماں قبل بھی انہی کا ذکر، ماں بعد بھی آیت مبارکہ میں انہی کا ذکر، تو یہاں پہ بھی ذکر انہی کا ہے کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ گھروں میں ٹھہری رہیں، گھروں سے باہر نکلیں۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نماز ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں اگر رب نے مال دیا ہے، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تابع فرمانی کریں۔ اب یہاں سے بہت سے مسائل نکلتے ہیں، وقت بڑی تیزی سے جاتا ہے، اس لیے اشارہ کرتا ہوں کہ نسبت نبی علیہ السلام کسی کو میسر آ جانا، سادات میں اس کا شمار ہو جانا بہت بڑا منصب ہے، لیکن شریعت کے احکام اس پہ نافذ ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات سے خطاب کر کے ان کو فرما دیا اقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ وأطعنا اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کی اتباع کرتے رہنا، تابع فرمانی کرتے رہنا۔ آگے ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ بے شک رب تعالیٰ یہ چاہتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اے نبی علیہ السلام کے مقدس خاندان، رب آپ سے ہر قسم کی نجاست اور گندگی کو علیحدہ کر دے اور آپ کو طیب و طاہر اور پاک اور ستھرا فرما دے۔ اب یہ آیت مبارکہ کب نازل ہوئی، کس کے گھر میں نازل ہوئی؟ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی اس اہل بیت نبوت کے خاندان کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں نزلت هذه الآیۃ عن بیت ام سلمہ، نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ام سلمہ، ان کے ہاں نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ رب کائنات یہ چاہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے مقدس خاندان سے ہر قسم کی نجاست و گندگی کو پاک اور علیحدہ کر دے، آپ ان نفوس قدسیہ کے اجسام کو ہر قسم کے گناہوں سے مبرہ اور منزہ کر دے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی و فاطمہ والحسن والحسین، تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو بلایا، حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت پاک کو بلایا، حسنین کریمین کو بلایا، فاخذ بیدیہما،
حسنین کریمین کو اپنے دائیں اور بائیں بٹھا دیا، حضرت سیدہ خاتون جنت پاک کو اپنے سامنے بٹھا دیا، فعلی خلف علی ظاہرہ، نبی علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ پاک کو اپنی پشت مبارک کے پیچھے بٹھا لیا، فہم بکسغاء، اور ان چاروں نفوس قدسیہ پر اپنی مبارک چادر اوڑھ دی اور دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، مالک کائنات یہ میری اہل بیت ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ تو یہ اس آیت مبارکہ کا شان نزول ہے۔ اب دوسری آیت مبارکہ کو ساتھ ملا کے آگے چلتے ہیں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے محترم سامعین، عشاقان مصطفیٰ، عشاقان اہل بیت و صحابہ کرام، اس بات کو ذہن نشین رکھیں، اگر نبی علیہ السلام کے صحابہ سے محبت، نبی علیہ السلام کے خاندان سے محبت، نسبت نبی علیہ السلام کو سمجھ کر کی جائے گی تو بندہ نہ کبھی گمراہ ہوگا، نہ اس میں کبھی رافضیت کی بو آ سکتی ہے، نہ خارجیت کا مادہ آ سکتا ہے، نہ ناسبیت کی آمیزش آ سکتی ہے۔ جب نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے پیار کیا جائے گا تو محبوب کی ہر نسبت بندے کو پیاری لگتی ہے۔ اگر نبی کے صحابہ سے اہل سنت و جماعت پیار کرتے ہیں تو اس لیے کہ وہ میرے آقا کے صحابہ ہیں، نبی کے گھر والوں سے، نبی علیہ السلام کی اہل بیت سے ہم پیار کرتے ہیں تو اس وجہ سے کہ وہ نبی کے گھر والے ہیں۔ اگر نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے پیار کریں گے تو دونوں جہانوں میں رب عزتیں، عظمتیں، بھلائیاں، شرف اور بلندیاں عطا فرمائے گا، اور اگر اس نسبت کو چھوڑ دیا تو پھر رافضیت و خارجیت و ناسبیت کے اندھیروں میں ہم گمراہ ہو سکتے ہیں۔ دونوں سے پیار کرنا ہے، دونوں کی محبت کے بغیر گزارا نہیں۔ اہل بیت کی محبت بھی لازم ہے، میرے پاک محبوب علیہ السلام کے صحابہ کی محبت بھی لازم ہے، لیکن یہ دونوں محبتیں نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہوں گی تو پھر کام آئیں گے۔ آگے چلیے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، حضرت عبداللہ بن عباس خاندان نبوت کے عظیم چشم و چراغ، آپ فرماتے ہیں لما نزلت هذه الآیت قالوا اصحابی، نبی علیہ السلام کے صحابہ کے سامنے جب یہ آیت مبارکہ نازل کی گئی، اس کی تفسیر اور تشریح پہ انشاءاللہ مستقل ایک عنوان ہوگا، لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر ساتھ ملا رہا ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این قرابتک ہم وجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ آپ کے اہل بیت کون ہیں جن کی مودت ہم پر واجب کر دی گئی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لعلی و فاطمہ و حسن و حسین، فرمایا میرے اہل بیت میں سے وہ خوش نصیب جن کو چنا گیا ہے، جن کو اہل بیت میں ایک منفرد مقام حاصل ہے، وہ فاطمہ، علی اور ان کے دونوں شہزادے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اللہ یا رسول اللہ، یا یا زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ تو یہ نسبت جب نبی علیہ السلام کی، خدا کی قسم اگر ذروں کی طرف بھی ہو جائے تو وہ بھی آفتاب بن جاتے ہیں۔ یہ تو اہل بیت نبی علیہ السلام میں سے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام کے اہل بیت میں سے یہ چار چنے ہوئے ہیں جن کی محبت کو میرے آقا نے سب سے منفرد بیان کیا، شامل بہت سے ہیں۔ وہ مسلم شریف کی حدیث پاک جب صحابی رسول سے پوچھا گیا اہل بیت میں کون کون ہے، وہ لمبی تفصیل ہے، لیکن یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان چاروں کو چنا گیا ہے، حسنین کریمین اور ان کے ابا جان اور ان کی والدہ ماجدہ محترمہ کو چنا گیا ہے، محبت اہل بیت کے اندر میں سے ان کو خاص کر دیا گیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی ان کی عظمتوں کو دیگر کے مقابلے میں سب سے منفرد اور ممتاز انداز میں بیان فرمایا۔ پہلی حدیث پاک حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن علی عاتقہ والحسین علی عاتقہ، چونکہ ہم مصطفیٰ کے ان دونوں شہزادوں سے محبت کرتے ہیں، کچھ وہ ہیں
جو حسن مجتبیٰ کا نام لینا بھی معاذ اللہ گناہ سمجھتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں، ہم وہ نہیں ہیں، ہم نبی کی ہر نسبت کا حیا کرتے ہیں۔ اور اہل سنت ہوتا ہی وہی ہے جو نبی کے ہر صحابی کا ادب کرے، ہر صحابی کو جنتی مانے، اور ہر صحابی کو نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے عظیم مانے۔ تو اب ان دونوں کا ذکر چونکہ کثرت میں حدیث میں اکٹھا ہے، بخاری سے لے کر بڑی بڑی کتب میں مشترک باب ہیں ان دونوں کے فضائل کے، تو اس لیے اکثر مقام پہ اکٹھے فضائل ہیں اور بعض مقامات پہ جداگانہ بھی ہیں۔ تو اب جو پہلی حدیث پاک بیان کر رہا ہوں، نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام ہمارے ہاں تشریف لائے، صحابہ کی مجلس لگی تھی، سرکار تشریف لے آ جائے۔ آپ فرماتے ہیں الحسن علی عاتقہ والحسین علی عاتقہ، میرے پاک محبوب علیہ السلام کے ایک کندھے مبارک پر حضرت امام حسن مجتبیٰ تھے، دوسرے کندھے مبارک پر حسن حسین ابن علی تھے رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ دونوں شہزادے پاک محبوب علیہ السلام کے کندھوں پر ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسم ہذہ علی مرۃ وہذہ علی مرۃ، میرے کریم آقا علیہ السلام کبھی ایک شہزادے کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی دوسرے شہزادے کا بوسہ لیتے ہیں، حتیٰ انتہا الینا، حتیٰ کہ چلتے چلتے نبی علیہ السلام صحابہ کے درمیان تشریف لے آئے۔ قال رجل، ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکا تحبہما، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان دونوں سے کتنی محبت فرماتے ہیں، آپ کو ان دونوں سے کتنا پیار ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرما دیا من احبنی، فرما میرے صحابہ جو بھی تم میں سے مجھ سے محبت کرتا ہے فقط احبہما، اس کو چاہیے ان دونوں سے محبت کرے، کیونکہ ان سے محبت کے لیے میں نے اللہ کے حضور دعا کی ہے، اور میں نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کی اللہم من احبہ فاحبہما، مالک کائنات حسنین کریمین سے مجھے محبت ہے، تو بھی محبت فرما، ومن یحبہما فقد احبہما، نہ تو ان سے محبت فرما بلکہ کائنات میں سے جو بھی ان شہزادوں سے محبت فرمائے تو اسے اپنا بھی محبوب بنا لینا۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کی مجلس میں ان دونوں عظیم جنتی نوجوانوں کے سرداروں کی شان کو بیان فرما دیا۔ نبی علیہ السلام کے ایک اور صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے حدیث پاک مروی ہے۔ ان سے آگے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا پاک روایت کرتے ہیں عن علی بن ابی طالب، حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث پاک محبوب علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بید حسین وحسنا فقد احبنی واحبہما وامہما واباہما کان معی فی یوم القیامت فی درجتی الی الجنہ۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا پاک فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے دونوں شہزادوں کے ہاتھوں کو تھاما، ایک طرف حضرت امام حسن مجتبیٰ تھے، ایک طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے۔ ان دونوں شہزادوں کو ہاتھوں کو تھامنے کے بعد فضا میں بلند کرنے کے بعد فرمایا فقط احبنی، جو مجھ سے محبت کرے واحبہما، ان دونوں شہزادوں سے محبت کرے واباہما وامہما، ان دونوں شہزادوں کے ماں باپ علی المرتضیٰ سے محبت کرے، سیدہ کائنات سے محبت کرے، تو فرمایا رب اجر کیا عطا فرمایا کان معی فی درجتی یوم القیامت الی الجنہ، فرمایا جو ان دونوں سے محبت کرے گا، مجھ سے محبت کرے گا، ان کے ماں باپ سے محبت کرے گا، فرمایا کل قیامت کے دن جس مقام کو رب تعالیٰ میرے لیے پسند فرمائے گا، جو درجہ رب مجھے عطا فرمائے گا، اس گھرانے سے محبت کرنے والوں کو میرے خدام میں بھی وہی مقام عطا فرما دے گا۔ اللہ یا رسول اللہ یا زندہ باد زندہ باد زندہ باد، جنتی 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 جنتی
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلام، اب ذرا اس سے آگے چلیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منفرد معنی میں بھی اس خاندان سے محبت کرنے والے کے اجروں کو بیان فرما دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مستدرک للحاکم کے اندر بھی ہے، معجم کبیر کے اندر امام طبرانی اس حدیث پاک کو لائے ہیں، الریاض النظرہ فی مناقب اشراء کے اندر علامہ محب طبری اس حدیث پاک کو لائے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا شجرۃ، فرمایا میری امت میں ایک درخت ہوں، وفاطمہ تو حملھا، اس درخت میں سے پھل کی ابتدا کا نام سیدہ فاطمہ تو زہرا خاتون جنت پاک ہے، وعلی الہامھا، علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم فرد ہیں جو اس درخت پہ لگنے والے پھولوں کو منتقل کرنے والے ہیں۔ الحسن والحسین ثمرہما، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین اس درخت پہ لگنے والے پھلوں کا نام ہے۔ والمحبون ورقۃ، فرمایا جو بھی ان سے محبت کرنے والا ہوگا وہ اس درخت کے پتے شمار ہوگا۔ فی الجنت حق علینا، آقا نے فرمایا میں جنتی درخت ہوں، علی المرتضیٰ پاک اس جنتی درخت پہ لگنے والے پھولوں کو منتقل کرنے والے ہیں۔ سیدہ کائنات ان پھولوں کے لیے ابتدا کا کام کرتی ہے۔ حسنین کریمین اس جنتی درخت کے پھول ہیں اور پھل ہیں، اور ان سے محبت کرنے والے اس جنتی درخت کے پتے ہیں۔ فرمایا سب جنت میں جائیں گے اور جس مقام پہ جائیں گے سب اکٹھے ہی جائیں گے۔ اس لیے اہل سنت سے بڑھ کر مصطفیٰ کے گھرانے کا ادب کوئی نہیں کر سکتا۔ جس کا دعویٰ ہے آئے قرآن و حدیث کی روشنی میں 5 منٹ گفتگو کرے، ہم بتائیں گے نبی کے صحابہ کا ادب بھی ہم کرتے ہیں، نبی کے اہل بیت کا ادب بھی ہم کرتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو حب نبی کا نعرہ لگا کر، حب اہل بیت نبی کا نعرہ لگا کر میرے آقا کے پیاروں کے خلاف، وفاداروں کے خلاف، جانثاروں کے خلاف زبان کھولتے نظر آتے ہیں۔ کچھ ایسے بدبخت ہیں نبی علیہ السلام کے صحابہ کی عزت و عظمت کا نعرہ اور سہارا لگا کر نبی علیہ السلام کے خاندان سے معاذ اللہ عداوت اور بغض رکھتے ہیں۔ تو خدا کا شکر ہے، خدا کا فضل ہے، ہم ان دونوں میں سے نہیں، ہم وہ ہیں نبی کے صحابہ کی بات آئے ہم پھر بھی غلام ہیں، نبی کے اہل بیت کی بات آئے ہم پھر بھی غلام ہیں۔ جو ایک در کو چھوڑے گا وہ گمراہ ہوگا، کس کو بھی پکڑ لے گمراہ ہوگا، لیکن دونوں سے محبت کرے گا تو مصطفیٰ کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ جو کہ دونوں کو جتنی عظمتیں رب نے عطا فرمائی ہیں صدقہ مصطفیٰ کا عطا فرمائی ہیں۔ اب ذرا اس سے آگے چلیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں شہزادوں کی محبت کو اپنی امت میں کس قدر عام کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ بن مسعود اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حب آل محمد یومن، فرمایا ایک دن کے لیے نبی علیہ السلام کے خاندان سے، نبی علیہ السلام کی اہل بیت سے محبت کرنا خیر من عبادت سنۃ فی رعایتہ، فرمایا خاندان مصطفیٰ سے ایک دن کی محبت کرنا 1 سال کی نفلی بے ریا عبادت سے افضل بھی ہے، اعلیٰ ہے۔ ومن مات فادخل علیہ الجنہ، فرمایا جو ان سے محبت کرتا ہوا دنیا سے جائے گا رب اس کو فوراً جنت داخل فرمائے۔ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام، ذرا اس سے آگے چلیے، مسلم شریف کی حدیث کو ساتھ ملا کر اور ترمذی شریف میں مناقب حسن مجتبی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، دونوں حدیثوں کو اکٹھا آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی کے اندر تشریف فرما تھے، نبی علیہ السلام کے یہ دونوں شہزادے چلتے چلتے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے۔ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے، نبی علیہ السلام کی مبارک گود میں بیٹھ گئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ من احبنی فقد احبہما، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کو چاہیے ان دونوں سے محبت کرے، فقد احبکما، جو ان سے محبت کرے گا
فقد احب اللہ، تو رب کائنات اس کو میری بارگاہ میں مقبول کر دے گا، فقد احب اللہ الی اللہ تعالی، اور جو اللہ کی بارگاہ میں محبوب بن جائے گا، جس سے اللہ محبت فرمائے گا، فادخلہ اللہ فی جنات النعیم، رب اس کو ایسی جنت عطا فرمائے گا جس میں ہر قسم کی نعمتیں موجود ہوں گی۔ فرمایا من ابغضنی، فرمایا جس نے ان دونوں سے معاذ اللہ بغض رکھا، یہ ان سے محبت نہ کی، فقد باغنی، یا ان دونوں سے بغاوت کی، فقد ابغضنی، تو گویا اس نے ان شہزادوں سے، میرے پیاروں سے، میرے پھولوں سے، میرے جنت کے پھولوں سے عداوت نہیں کی، فقد ابغضنی، اس نے مجھ سے عداوت کی، فقد ابغضنی، فقد ابغض اللہ، جس نے مجھ سے معاذ اللہ بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، فقد ابغض اللہ، تو جس نے اللہ سے بغض رکھا، داخلہ اللہ عذاب جہنم، رب اس کو عذاب جہنم میں داخل کروائے گا، وَأَدْخَلَهُ فِيهِ عَلَيْهِ أَبَدًا مُقِيمًا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں سڑتا رہے گا۔ تو پتہ چلا نبی کے پیاروں سے اگر پیار کیا جائے تو رب نعمتیں عطا کرتا ہے، نبی کے پیاروں سے بغض رکھا جائے تو بندہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلتا ہے۔ تو اس لیے سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ محبوب علیہ السلام کے پیاروں سے، وہ پیارے اہل بیت میں سے ہوں پھر بھی ہمارے سر کا تاج، وہ پیارے سرکار کے صحابہ میں سے ہوں پھر بھی ہمارے سر کا تاج، کیونکہ جن کو جتنی عظمتیں ملی نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے رب نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ اب نبی علیہ السلام کے غلاموں، ان دونوں شہزادوں سے پیار کر کے ہم سب کو مل کے آ جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے اس محبت کو اس ایک زاویے میں یوں بھی بیان فرمایا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من حب اہل بیت محمد، فرمایا جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا، قد فرض اللہ علیکم فی الجنہ، اگر محبت شرعی معنوں میں نسبت مصطفیٰ کے سہارے سچی محبت ہوگی تو رب ایسے بندے کے لیے جنت کو فرض کر دیتا ہے۔ یہ محبت ایسی چیز ہے، لیکن نسبت نبی علیہ السلام کی ہوگی، اور ہمارا اگر نسبت نبی علیہ السلام کی وجہ سے نبی علیہ السلام کس خاندان سے محبت کا تعلق ہے نا، وہ اس انداز میں ہے، بزرگوں نے اس کو نقل کیا ہے، بڑے بڑے اکابرین نے، علامہ بدر الدین عینی عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 211 پہ اس مقام کو لائے ہیں۔ یہ حدیث پاک بیان کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں لا تحد الحسن والحسین فضائلها ونوافلها، فرمایا حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے اتنے فضائل ہیں، نہ ان کو شمار کیا جا سکتا ہے نہ ان کو محدود کیا جا سکتا ہے، فضائل بہت زیادہ ہیں، لیکن محبت اس انداز میں ہو نا جو محبت کا تقاضا رب کے قرآن نے کیا ہے، نبی علیہ السلام کے فرمان نے کیا ہے۔ وہ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ وہ محبت کا تقاضا یہ ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یزید سے جنگ ہے تو ہماری بھی جنگ ہے، حسین پاک کا جو دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے۔ جس یزید ملعون کے ہاتھ پہ امام حسین نے بیعت کرنے سے انکار کیا، ہم اس لعین کو فاسق و فاجر، زانی اور شرابی مانتے ہیں، اس پہ کروڑوں لعنتیں برسے رب کی، لیکن جس حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابی رسول حضرت امیر معاویہ سے صلح فرمائی ہے، ہماری ان سے صلح نسبت مصطفیٰ ہے نا، اور نبی علیہ السلام نے اپنے شہزادے حسن مجتبی کی یہ شیان بیان فرمائی ہے، فرمایا ان نبنی سید، فرمایا میرا یہ شہزادہ سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، فرمایا میرا یہ شہزادہ حسن مجتبی ان قریب میری امت جب انتشار میں پڑ رہی ہوگی، رب اس کے صدقے سے میری امت کے دو عظیم بین فئتین عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کروا دے گا۔ تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں جن کی زبانیں ذکر حسن مجتبی سے بند ہیں،
اگر تم نسبت نبی علیہ السلام کی وجہ سے امام حسین سے پیار کرتے تو امام حسن سے زیادہ کرتے، چونکہ وہ حضرت امام حسین کے بڑے بھائی ہیں۔ اگر نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے کرتے، ان کا ذکر کرنے سے زبانیں بند ہیں، منہ میں دہی جمی ہوئی ہے۔ اگر نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہے تو حضرت امام حسین کو مصطفیٰ کا ساتھ اتنا نہیں ملا جتنا حسن مجتبیٰ کو ملا، تو پھر حضرت امام حسن کا ذکر بھی زیادہ ہوتا۔ لیکن حسین پاک کا ذکر تو ہے اور دعویٰ ہے کہ ہم مصطفیٰ کی آل سے پیار کرتے ہیں، تو اگر صدقہ مصطفیٰ کا کرتے تو جتنی محبت حسین پاک سے ہے کم از کم اتنی اس سے زیادہ تو حسن مجتبیٰ سے بھی کرتے، ان کا ذکر بھی کرتے۔ ان کا ذکر اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے امت کو مزید انتشار سے بچایا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح فرما لیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کاتب وحی ہیں، اور مشاجرات صحابہ میں امت کے لیے سکوت کا حکم ہے۔ ان کے جو آپس میں معاملات ہیں امت کو بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ حسین پاک سے پیار ہے، حسن پاک کا ذکر کرنا بھی گوارا نہیں، تو میں کہنا چاہتا ہوں مصطفیٰ کے فرمان کو حسن مجتبیٰ زیادہ سمجھ سکتے ہیں یا آج کے یہ لوگ زیادہ سمجھتے ہیں؟ نواس رسول کی فہم و فراست زیادہ ہے یا صحابی رسول کے خلاف زبان تان کھولنے والوں کو رب نے زیادہ علم اور عقل عطا کر دی ہے؟ تو یقیناً یہ گمراہ ٹولہ ہے جو یزید کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ پہ تان کرتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ لعنتی ہے، اس کا کردار اس کے ساتھ ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے ساتھ جب حضرت امام حسن مجتبیٰ صلح فرما چکے تو امت میں سے کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ پھر وہ کہے کہ ہم ان کو نہیں مانتے۔ اگر نہیں مانتا تو ایک بگڑ بلے کے نہ ماننے کی وجہ سے امت میں کیا کمی آ جائے گی؟ اس لیے نسبت مصطفیٰ مقدم رکھو۔ جب لوگوں نے مصطفیٰ کی نسبت کو ہٹا کر ذاتی حیثیت سے محبت کرنا شروع کر دی تو پھر امت میں انتشار آیا، پھر امت میں فتنوں کی آگ لگی۔ اگر نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہوتا تو دونوں مصطفیٰ کے نواسے ہیں، دونوں علی المرتضیٰ کے ہیں، دونوں سیدہ خاتون جنت پاک کے ہیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے یہ حدیث پاک مروی ہے، آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يكون عبدا مسلما حتى احب الیہ من نفسه واہل بیتہ وعترتہ وعترت محمد واہل بیت محمد وذاتہ وذات محمد۔ حضرت ابو بکر صدیق سے حدیث پاک مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خدا کی عزت و کبریائی کی قسم، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جو اپنی اہل بیت سے پیار میری اہل بیت سے بڑھ کر کرے، جو اپنے خاندان سے پیار اپنی اولاد سے پیار میری اولاد سے بڑھ کر کرے، اور اپنی ذات سے پیار میری ذات سے بڑھ کے کرے۔ اور یہ حدیث پاک بھی حضرت ابوبکر صدیق سے ہی مروی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا انی تارکم فیکم الثقلین، فرمایا میری امت تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک حدیث کے لفظ ہے انی تارکم فیکم الخلیفتین، ایک میں ہے کہ دو راستے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میں ہے کہ دو خلیفے چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتی، کتاب اللہ کے متعلق فرمایا حبل ممدود الی السماء الی الارض، کتاب اللہ یہ زمین و آسمان کے درمیان رب کی طرف ملانے والی پھیلی ہوئی ایک رسی ہے، وعترتی وحب اہل بیتی، فرمایا دوسرا میری اہل بیت ہے، میرا خاندان ہے، لن یتفرقا، لوگوں خدا کی عزت کی قسم ان دونوں میں سے کوئی بھی جدا نہیں ہوگا، جہاں قرآن ہوگا وہاں میرے خاندان کی بات ہوگی، جہاں میرے خاندان کی بات ہوگی وہاں قرآن کی بات ہوگی۔ فرمایا لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، فرمایا حتیٰ کہ چلتے چلتے میری اہل بیت بھی رب کا قرآن حوض کوثر پہ اکٹھے مجھے آ کے مل جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے جو اہل بیت سے محبت کی ہے خدا کی قسم ہم نہیں کر سکتے،
یہ اور لوگ ہیں جو لڑانے کی بات کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اور عقائد اہل سنت کی روشنی میں، کہ کسی رافضی خارجی کی بات نہیں، عقائد اہل سنت کی روشنی میں، جس کو مکتوبات میں مجدد پاک نے لکھا ہے، فتاوی رضویہ میں سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، اور اخبار الاخیار شریف میں شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری حدیث پاک کے حوالہ سے سن لیں، چونکہ وقت ہو چکا اور یہ موضوع اتنا طویل ہے کہ آج کے خطبے کے لیے 22 احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم زبانی یاد کر کے اس ممبر پہ بیٹھا ہوں آج کے خطبے کے اعتبار سے، اور ان میں سے بھی 5 سے 6 بیان ہوئے، اور وہ بھی مختصر آخری حدیث پاک آج کے خطبے کے اعتبار سے، وگرنہ یہ پورا مہینہ اور صبح کے ہمارے دروس اسی سلسلہ میں چل رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو اپنی اہل بیت سے پیار کرنے کی کس کس زاویے میں تاکید فرمائی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کے حضور دعا مانگی، اللہم اے بالق کائنات انی احب حسنا و حسینا، کہ بے شک میں حسن سے اور حسین سے محبت کرتا ہوں، رضی اللہ تعالی عنہما وہما ریحتان فی الدنیا، کیونکہ یہ دونوں شہزادے دنیا کے اندر میرے جنت کے پھول ہیں۔ نبی علیہ السلام ان کے وجودوں کو سونگا کرتے تھے اور چوما کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ ان کو چومتے تو ہیں، محبت کا زاویہ ہے، آپ نے مباہلہ کے لیے بھی اسی خاندان کو پیش کیا تھا، یا رسول اللہ سونگنے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ہما ریحتان الی الجنہ، فرمائے دونوں میرے جنت کے پھول ہیں، رب نے مجھے دنیا میں عطا فرما دیا ہے۔ فرمایا مجھے ان سے محبت ہے، فقط احبہما، مالک کائنات تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ یہ شہزادے وہ ہیں جن کی محبت مصطفیٰ نے اللہ کے حضور بھی پیش کر دیا کہ مجھے محبت ہے، مالک تو بھی محبت فرما۔ وَمَن يُحِبُّهُمَا فَقَدْ أَحَبَّهُمَا، مالک فقط ان دو سے نہیں، جو بھی ان سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت فرما، اور تو جس سے محبت فرمائے گا دخلہ الجنۃ الی یوم القیامہ، ان دونوں کی محبت کی وجہ سے، ان کے ماں باپ کی محبت کی وجہ سے کل قیامت کے دن تو ان خوش نصیبوں کو جنت ضرور عطا فرمائے گا۔ اس لیے نبی علیہ السلام کے غلاموں، ان نسبتوں کا حیا کرنا، جب کسی بندے کو کسی کو بھی ان دونوں خاندانوں میں سے کسی کے متعلق زبان کھولتا ہوا دیکھو تو دیکھو کہ وہ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے مانتا ہے کہ نہیں۔ اگر نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے مانتا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرما دیا لن تضلوا، بندہ گمراہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر نسبت مصطفیٰ کو ہٹا دیا، پھر جس سے محبت کرے گا اور دوسرے کی محبت کو آگ اور پانی کا معاملہ سمجھے گا تو پھر وہ گمراہی میں جائے گا، اور جو دونوں کی محبت کو جنت کے لیے صراط مستقیم سمجھے گا، رب اس پہ اپنی رحمتیں برکتیں ہر وقت نازل فرمائے گا۔ دعا فرمائے اللہ ہم سب کو نبی علیہ السلام کے یاروں سے بھی، نبی علیہ السلام کے وفاداروں سے بھی، اور نبی علیہ السلام کے قرابت داروں سے بھی حقیقی معنوں میں کامل محبت اور پیار نصیب فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔